سہیل ہے۔ میں نے کہا ذرا یہ تو بتا، تو نے نام سہیل رکھ لیا، تو نے نام عامر رکھ لیا، تو نے نام سلمان رکھ لیا، تو نے نام شاہ رخ رکھ لیا، تو نے نام ریاض رکھ لیا، تو نے نام فیاض رکھ لیا، ذرا تیسرا کلمہ تو سنا دے، ذرا تیسرا کلمہ تو سنا دے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ کہنے کو مسلمان ہیں، اور پہلی آیت جب ہمارے اسلام مذہب اسلام ہمارے قرآن کی پہلی آیت کا نزول ہوا تو اقرا کے ذریعے ہوا، تاکید آئی کہ پڑھو۔ اب یاد رکھو پڑھنے کے لیے قید نہیں لگائی ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، مولانا ابراہیم صاحب کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ تک جملہ پہنچا رہا ہوں۔ اقرا کا لفظ آیا ہے، مطلق حکم آیا، نہ تو پڑھنے کے لیے قید لکھی کہ کون پڑھے گا، نہ پڑھائی کی چیز کی قید کی کہ کیا پڑھنا ہے، مطلق حکم آیا پڑھو۔ اس سے مراد کیا ہے، کیا پڑھیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھیں؟ تو میں نے کہا اس سے جو بالخصوص مراد ہے مفسرین کرام جو لیتے ہیں، اس سے علم دین کو لیتے ہیں۔ کس کو لیتے ہیں؟ علم دین کو لیتے ہیں۔ لیکن رکو، اور بھی دیگر تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اس لیے اس کے لیے حکم آیا ہے۔ لیکن اس کے عوض میں اگر ضرورت پڑے میتھمیٹک کی تو آپ میتھمیٹک بھی پڑھ ڈالو، اگر ضرورت پڑے سائنس پڑھنے کی تو سائنس بھی پڑھ ڈالو، اگر ضرورت پڑے بایولوجی پڑھنے کی تو بایولوجی بھی پڑھ ڈالو، اگر ضرورت پڑے فزکس پڑھنے کی تو فزکس بھی پڑھ ڈالو۔ تمہارے لیے فزکس پڑھنا حرام نہیں، تمہارے لیے میتھمیٹک پڑھنا حرام نہیں، تمہارے لیے بایولوجی پڑھنا حرام نہیں، تمہارے لیے سائنس پڑھنا حرام نہیں۔ ارے کیوں حرام نہیں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مطلق حکم فرمایا ہے کہ تم پڑھو، اگر ضرورت بایولوجی کی ہے تو بایولوجی پڑھو، اگر ضرورت میتھمیٹک کی ہے تو میتھمیٹک پڑھو، اگر ضرورت فزکس کی ہے تو فزکس پڑھو۔ یعنی کہ پڑھو، دنیا کے اندر مذہب اسلام کی اصلاح و اشاعت کرو اور مذہب اسلام کو فروغ دو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم بایولوجی پڑھو گے تو قرآن کے نصوص کو پڑھنا، بایولوجی پڑھو گے بایولوجی کے ساتھ ساتھ اچھے عالم دین بنو۔ جب تم بایولوجی پڑھاؤ گے تو قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، جب تم فزکس پڑھاؤ گے تو قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، جب تم میتھمیٹک پڑھاؤ گے تو قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، جب تم سائنس پڑھاؤ گے تو قرآن تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ اور سنو، اس کے لیے عمر کی بھی قید نہیں لگائی ہے۔ پڑھنے کے لیے کیا حکم آیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پڑھو۔ قرآن کے اندر مطلق حکم ہے اقرا، پڑھو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، اے بچیوں، اے لڑکیاں، پہلے میری سن لو، بعد میں تمہاری سن لی جائے گی۔ اقرا، پڑھو۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، ماں کی گود سے قبر تک۔ اے شرم کرنے والوں، اگر 55 سال کی عمر ہو جائے نا تو کہتے ہیں ہم تو بڈھے ہو گئے صاحب، پڑھنے کی عمر نکل گئی۔ جی جی، یہی ہے جملہ، یہی ہوتا ہے نا ہمارا۔ شرم آتی ہے پڑھنے میں۔ یاد رکھو، اگر اس چیز کو یا سوچ کر کے تم نے علم دین نہیں سیکھا تو بروز حشر تمہارے دامن کو پکڑ لیا جائے گا، تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی؟ کہاں نہیں پڑھی؟ کہ کیوں نہیں پڑھی؟ کہ پڑھنی نہیں آتی تھی۔ تو سوال ہوگا کیا تمہارے لیے پڑھانے کے لیے علماء کرام موجود نہیں تھے؟ مسائل شریعہ سیکھے؟ نہیں سیکھے۔ کیوں نہیں سیکھے؟ آتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں آتے تھے؟ کہ عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ تو تمہاری عمر کا بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے آقا نے پہلی قید توڑ دی ہے کہ علم دین سیکھو ماں کے گود سے لے کر کے مرنے کے بعد قبر تک۔ علم دین سیکھو گود سے لے کر کے گور تک۔ تو اے مسلمانوں، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اگر علم دین تم سیکھ جاؤ گے تو صوم و صلات کے احکام تمہیں آ جائیں گے۔ علم دین تم سیکھ جاؤ گے، قرآن کا سلیقہ تمہیں آ جائے گا۔ علم دین تم سیکھ جاؤ گے تو نماز میں مزہ تمہیں آ جائے گا۔ آج صحیح طریقے سے پوچھا جائے نا تو ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں پتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا نیت کہاں سے کی جاتی ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے، اے مسلمان کیا تو صرف بوٹی کھانے کا مسلمان ہے؟ اے مسلمان کیا تو صرف نام کا مسلمان ہے؟ اے مسلمان کیا تو صرف، اگر مسلمان ہے
تو گوشت روٹی میں سب سے آگے مسلمان نظر آئے گا۔ اے مسلمان تیری پہچان گوشت روٹی کھانے کی نہیں تھی، اے مسلمان تیری پہچان نام سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دیکھ کر کے خدا کی یاد آ جائے وہی پکا مسلمان ہے۔ اے مسلمان میں تیرے اوپر حیران ہوں، آج مسلمان جب مارکیٹ سے نکلتا ہے داڑھی صاف ہے، چہرہ صاف ہے، سر پر ٹوپی نہیں، ہم نے اپنے وقار کو بھلا دیا، ہم نے اپنے عظمتوں کو بھلا دیا۔ ایک دور تھا کہ ہمارے چہروں پر داڑھی ہوا کرتی تھی، ایک دور تھا ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، اور ٹوپی ہونے کے بعد ہم میدان میں غازی کی طرح لڑتے ہوئے نظر آتے تھے، سر تاج ہماری تاج ہمارے سروں پر رہا کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھو جب سے ہم نے سنت رسول کو بلا دیا ہے ہم تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، یہی قوم ہمیں اٹھا کر ٹھوکروں پر لے آئی ہے، یہی قوم ہمیں اٹھا کر کے ٹھوکروں پر لے آئی ہے۔ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں ریزن کیا ہے؟ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر کسی کے نشانے پہ آج مسلمان ہے، اسرائیل کے نشانے پہ آج مسلمان ہے، فلسطین کے نشان USA کے نشانے پہ آج مسلمان ہیں، امریکہ کے نشانے پہ آج مسلمان ہیں، برطانیہ کے نشانے پہ آج مسلمان ہیں۔ آخر یہ مسلمان تیرا یہ ہوا کیا تھا؟ تیری تو طاقت یہ تھی تو نے کبھی تو نے کبھی تو چین کو فتح کیا، تو نے کبھی برما کو فتح کیا، کبھی تو نے یونان کو فتح کیا، کبھی تو نے مصر کو فتح کیا، کبھی تو نے بحرین کو فتح کیا۔ آج مسلمان تیرے اوپر یہ عذاب، تیرے اوپر یہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ تو کہا سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو علم دین مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے، سب سے اگر بڑی وجہ ہے تو علم دین مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے علم سیکھنا تو ہم نے اپنے اوپر بہت گرا سمجھ لیا، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو میتھمیٹک کا ٹیچر بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پروفیسر بناتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا؟ ہم اپنے بچے کو عالم دین بناتے، عالم دین ہونے کے بعد اگر وہ قرآن وقت کا لائر بنتا یا وقت کا جج بنتا، جو آج جو الٹے سیدھے بل سنسد میں پاس ہو رہے ہیں، آج جو الٹے سیدھے فیصلے کورٹ کچہریوں کے اندر ہو رہے ہیں، اگر مسلمان ہوتا، وہ مسلمان ہونے کے بعد عالم دین ہوتا، علم دین ہونے کے بعد ایک وکیل ہوتا تو قرآن کی روح سے فیصلہ ہوتا، اور جب قرآن کی روح سے فیصلہ ہوتا تو قسم باللہ کی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں فیصلہ حق ہوتا، نہ حق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بے شک بے شک۔ اور اگر آج مسلمان سائنس پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اے ڈاکٹر بنانے والوں، ڈاکٹر بنانا اسلام نے حرام نہیں کیا ہے، بناؤ، ضرورت ہے اسلام کو ڈاکٹر بنانے کی، مگر ساتھ ساتھ میں ایک عالم دین بناؤ۔ جب عالم دین بن کر کے ڈاکٹر بنے گا تو آج آپ کو نہیں پتا کوریکس ایک سرپ پہ ہے، کھانسی کا سرپ کوریکس، الکوہل لکوڈ ہے، الکوہل بیسڈ ہے، الکوہل کہتے ہیں شراب والی چیز کو، اس کے اندر نشے کی چیز ہے۔ اگر ہمارا مسلمان ایک ڈاکٹر ہوتا اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہوتا، وہ اپنی دوائی بناتا، اپنی دوائی بنانے کے بعد کھانسی کی دوائی وہ بناتا، کھجلی کی دوائی وہ بناتا، کینسر کی دوائی وہ بناتا، ٹی بی کی بیماری کا علاج وہ کرتا، تمام نسخات وہ نکالتا، اور اگر نہ ہی بناتا لیکن دوائیوں کو پڑھتا تو صحیح، پڑھنے کے بعد ہمیں بتاتا کہ کف سرپ لاکھوں آتے ہیں، اس کف سرپ میں الکوہل بیسڈ ہے، یہ کف سرپ الکوہل بیسڈ نہیں ہے، یہ الکوہل، یہ دوائی جو درد کی ہے اس کے اندر جریات ایسے ہیں کہ جس کے اندر غلط چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، فلاں دوائی ایسی ہے اس کے اندر چیزوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھو اگر ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے تبھی تو اسے حرام و حلال کی تمیز ہوگی۔ تو یاد رکھو اگر اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی بناؤ۔ ابھی مشکل ہوگا، ابھی مشکل ہوگا، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، لیکن جب ہم نے ایک سوچ بنا لی نا، انشاءاللہ ہم آنے والے دور میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنائیں گے، ڈاکٹر کے ساتھ ایک عالم دین بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد ایک ایسا ماحول بنے گا، آپ کی محنت رنگ لائے گی، جس طرح کا آج ہم ٹھوکروں پر آ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ میرے رب قدیر نے چاہا تو ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کچھ عزت دینے کی ضرورت نہیں، تو کان کھول کر سن لو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت کر دیتا ہے. مثال دے دوں جی دور حاضر کے اعتبار سے آپ نے ایک سنا ہوگا سوشل میڈیا بہت چل رہا اوم پھو, چل رہا ہے نہیں؟ بہتوں نے سنا ہوگا اوم پھو. قرآن کی آیت ہے, ارے بولو نا, قرآن کی آیت ہے اوم پھو؟ نہیں. حدیث کا جملہ ہے؟ نہیں. کسی محقق کی تحقیق ہے اوم پھو؟ نہیں. لیکن ہر کوئی اس کے سامنے سیلیبریٹی کی طرح فوٹو کھینچ رہا ہے, نہیں ہے؟ اسے عزت کہتے ہیں نا لوگوں کی نظر میں. تو یاد رکھو, جب ایک مسلمان کا بچہ اوم پھو کہہ دے اور رب عزت دینے پہ آ جائے تو ایک ہنسی والے جملے سے اسے گلی کی گلیاروں میں گھومنے سے اٹھا کر کے محلوں میں گھما دیتا ہے. اور یاد رکھو, جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کی عزت چھیننے پہ آ جائے تو وسیم رضوی جیسے خبیث کو تخت و تاج سے اٹھا کر کے ٹھوکروں پہ لے آتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تم عزت مت دو, ہمیں نہیں چاہیے تمہاری عزت. اے مسلمانوں, تم مذہب اسلام کو پڑھو اور اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, اچھی پوسٹیں دلاؤ. ہم تو عزت ان کے حلق سے نکال لیں گے. عزت تو ان کے حلق سے نکل آئے گی, بشرط ہے علم کو مضبوطی سے پکڑ لو, علم کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, العلم النور والعلم القوہ, علم روشنی ہے, علم طاقت ہے. اگر انگلش میں کہہ دوں, نالج از پاور, نالج از رائٹ. نالج از پاور, نالج از رائٹ. علم روشنی ہے, علم طاقت ہے. تو مسلمانوں, اگر تم طاقت چاہتے ہو, اگر تم نور چاہتے ہو, دیکھو سنو, آسمان اپنی جگہ بدل سکتا ہے, سورج اپنے جگہ بدل سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, دریا خشک ہو سکتی ہے, آسمان پانی برسا سکتا ہے, آسمان خشک ہو سکتا, پہاڑ اوپر جا سکتے ہیں, آسمان نیچے آ سکتا ہے. لیکن میرے آقا نے جو فرما دیا وہ کبھی نہیں بدل سکتا. جب میرے آقا نے فرما دیا علم النور والعلم القوہ, علم روشنی ہے, علم نور ہے, علم طاقت ہے, تو طاقت جب علم ہے اور روشنی جب علم ہے تو کوئی ہمیں علم کو اور ہماری روشنی کو اور ہماری طاقت کو کیسے چھین سکتا ہے؟ قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور حضرات, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں ایک واقعے کے تحت آپ کو فضیلت بتا دوں نا. ہم علم دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے, فضیلت بھی سمجھیں. کیوں کوئی بھی آدمی بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی پنکھا خراب ہو جائے, اب مثال کے طور پر تعلیم بھائی الیکٹریشین کا کام جانتے ہیں, میں تعلیم بھائی کو فون کروں, تعلیم بھائی ہاں مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے صاحب آ رہا ہوں. ان کے دل میں دو نیت ہوں گی, ایک مسجد کا کام کروں گا ثواب ملے گا, پہلی نیت لالچ ہے نا, ثواب ملنا. دوسری نیت میں تھوڑا بہت کام کروں گا, مجھے پیسے ملیں گے. انسان کام دو ہی طریقے سے لالچ سے کرتا ہے, کبھی بھی کرتا ہے. کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا جبھی کرے گا, بغیر فائدے کا آدمی کام نہیں کرتا. تو میں نے آپ سے کہا علم دین سیکھو 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 سیکھو. آپ کو پہلے فائدہ تو بتا دوں تاکہ آپ کے دل میں بھی سیکھنے کی امنگ اٹھے. اور چاچا, علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک بات اور بتا دوں, حدیث شریف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طالب علم علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے. سنیں غور سے, طالب علم علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. چاہے وہ گھر سے نکلا, چاہے وہ دلی سے آیا, چاہے وہ کشمیر سے آیا, چاہے اتراکھنڈ سے آیا, دنیا کے کسی بھی صوبے سے آیا. اور یاد رکھے طالب علم صرف وہ نہیں ہے جو مدرسے میں رہ کر کے پڑھائی کرتے ہیں. طالب علم ہر وہ شخص ہے جس کے اندر علم دین سیکھنے کی جستجو ہو. تم چاہے بس مسجد میں رہ کر کے علم دین سیکھو, آپ بھی طالب علم ہو. صرف مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ طالب علم نہیں ہیں, آپ بھی طالب علم بن سکتے ہو, آپ بھی اس فیض کو لے سکتے ہو, آپ بھی اس ثواب کو لے سکتے ہو. تو ثواب کیا ہے؟ جب طالب علم علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا, موت کا کوئی وقت نہیں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے صرف پانی کا, ٹھوکر لگ جائے بھی موت ہو جائے. میں آپ کے سامنے بھی تقریر کر رہا ہوں, مسجد کے گیٹ سے نکلوں میرا انتقال ہو جائے, کوئی پتہ نہیں ہے. گھر سے نکلے علم دین سیکھنے کے لیے,
مسجد نہیں پہنچے تھے آپ کا انتقال ہو گیا. تو سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو علم کی جستجو میں گھر سے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر سے اس کے برابر شہیدوں کے برابر. اب انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے نا انشاءاللہ. آپ مسجد میں آئیں, امام صاحب سے کہیں امام صاحب ہماری طرف فاتحہ سے ہو, کیونکہ فاتحہ کے تعلق سے حدیث شریف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہے. ہماری بسم اللہ ٹھیک نہیں ہے, فاتحہ کی بات چھوڑیں, امام صاحب سے آ کر کے قاعدہ لے کر کے بیٹھ جائیں, کوئی شرم نہیں ہے. اگر اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا الف بھی قبول ہو گیا نا صحیح طریقے سے, آپ کی بسم اللہ بھی قبول ہوگی, دریا نہیں جاتا. بس رحمت خدا بندی بہانہ بھی جو ہے, اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ تلاش کرتی ہے, بخش دے گی. بہت بڑا غفور الرحیم ہے میرا رب. میں عرض کر رہا تھا ہر کسی کو ایک ثواب لالچ چاہیے, تو میں سنے یہ حدیث شریف پیش کر کے اور میں اپنی جگہ لے لوں. بنی اسرائیل کا دور ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بار قبرستان سے ہوا. کس طرح سے ہوا؟ زور سے بولیں, کہاں سے ہوا؟ قبرستان سے ہوا. آپ دیکھتے کیا ہیں, اس قبر پر عذاب الہی ہو رہا, وہ قبر عذاب الہیہ میں مبتلا تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ پلٹ کر آئے, دیکھتے کیا, اب اسی قبر پر جس پر عذاب ہو رہا تھا رحمت نور کی بارش ہو رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے رب کیا کن فیکن کے مسئلے ہیں, وہ چاہے اگر بخشنے پہ آ جائے تو ذرا سی نیکی پہ بخش دے, اگر پکڑنے پہ آ جائے تو اتنی سی خطا کو ناقابل برداشت ہو. ٹھیک ہے, غفور الرحیم بھی ہے تو قہار و جبار بھی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, اب رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے. جب بارش ہو رہی تھی تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اتنے سے عرصے میں ایسا کیا ہو گیا, اتنے سے عرصے میں ایسا کیا ہو گیا, ابھی تو عذاب کا بھی رحمت. تو غیب سے آواز آئی, اے عیسیٰ جب یہ شخص دنیا سے آیا تھا نا تو اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کر کے آیا تھا. کس سے چھوڑ کر کے آیا تھا؟ امید سے چھوڑ کر کے آیا تھا. آج اس کے بیٹے کی پہلی بار بسم اللہ شریف ہوئی. سبحان اللہ. اس کے بیٹے کی پہلی بار بسم اللہ شریف ہوئی ہے. اس کے بیٹے نے پہلی بار لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. اور سنو اے عیسیٰ, جس کا بیٹا دنیا میں رہنے کے بعد مجھے رحمان الرحیم کے نام سے پکارے, کس کے نام سے؟ رحمان الرحیم کے نام سے پکارے, میں اس کے والد کے لیے قبر میں قہار و جبار بن جاؤں, یہ میری شان کو گوارا نہیں ہے. میں نے اس کے بیٹے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں اور اس کو جنت میں باغ عطا فرمایا ہے. تو جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر کے بسم اللہ پڑھے اللہ اس کو بخش دے, اور جو خود بسم اللہ پڑھے تو اللہ اس کے ثواب میں کتنی برکت عطا فرمائے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں, اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بس حضرات اب عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لے لوں کہ درس قرآن جو آج ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا, اور اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آپ سوچو نا, اللہ نے چاہا تو ہم بدل جائیں گے. اس شعر پر عمل کرے, اقبال بھائی کہتے ہیں اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنے بدلنے کا احساس نہیں ہوا. آپ بدلنے کی کوشش کرو گے تو بدل پاؤ گے. اگر آپ سوچو گے اس نے وہ اسے بدلے گا وہ اسے بدلے, نہیں, آپ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے. آپ اپنے آپ کو سدھاریں, دوسرا سدھرے نہ سدھرے اس کے اعمال کا حساب اس سے ہوگا, آپ کے اعمال کا حساب آپ سے ہوگا. اس لیے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں, دوسرے کا ٹھیکہ نہ لیں. اللہ اسے ہدایت دے گا, وہ گر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. میرے جتنی بھی اغراض ہو گئے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. مولا کریم بالخصوص ہماری اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے. بس وقت کی زنجیر میرے پیروں کو جکڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ کبھی زندگی بخیر رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفار کر لیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ورد کریں, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرات آپ کے سامنے